مدینہ شریف میں ایک یتیم بچہ اور اس کی ماں رہتے تھے، اور غریبی کا یہ عالم تھا کہ بچے کی ماں کے پاس صرف ایک ہی لباس تھا، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، جس سے اس کا جسم نظر آتا تھا۔ بچے سے اپنی ماں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ بچہ اپنے چچا کے گھر گیا اور چچا سے کہنے لگا کہ چچا، میرا باپ تمہارا بھائی تھا، میں تم سے کسی زمین کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن مجھے آج میری ماں کے لیے ایک لباس دے دو۔ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ تو چچا نے اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ میری رشتہ داری تمہارے باپ کے ساتھ تھی، لہٰذا اب تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں رہا تو میری تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں۔ وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ روگاں وچوں روگ انوکھا، جس دا نام غریبی، کنڈ کر کے لنگ جاندے نے رشتہ دار قریبی۔ بچہ روتا روتا مدینے کی گلیوں میں اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور غریبی کا یہ عالم ہے کہ میری ماں کے پاس ایک ہی لباس ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا کہ مجھے ایک لباس دے دو، لیکن اس نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ رونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سنا ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کا ایک نبی آیا ہے، اس کے پاس جو بھی چلا جاتا ہے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں موڑتا۔ بچہ روتا روتا اپنی ماں کے پاس گیا۔ ماں نے رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے کہا کہ ماں، تمہارے پاس ایک ہی لباس ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں گئی، لہٰذا میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا کہ مجھے ایک لباس دے دو، لیکن اس نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اپنے چچا کے گھر نہ جانا، وہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ بچے نے کہا کہ ماں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ مدینے میں مسلمانوں کا ایک نبی آیا ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں موڑتا، کیوں نہ میں اس کے پاس جاؤں اور تمہارے لیے ایک لباس لے کے آ جاؤں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ وہ جادوگر ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے تو اس کا دین قبول کر لیتا ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ تو بچے نے کہا کہ ماں، میں صرف اس کے پاس جاؤں گا اور لباس کا مطالبہ کروں گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور اس کے علاوہ کوئی اور بات بھی نہیں کروں گا۔ اگر اس نے لباس دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خالی ہاتھ واپس آ جاؤں گا۔ بچے نے کہا کہ ماں، میں اس کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا۔ ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے بیٹا، اگر تمہاری ضد ہے تو چلے جاؤ، لیکن جلدی واپس آ جانا۔ بچہ مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، جب مسجد نبوی کے پاس پہنچا، بچہ جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوا تو بلند آواز سے کہنے لگا کہ مسلمانوں کا نبی کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ ہاں بیٹا، کیا بات ہے، میں ہی مسلمانوں کا نبی ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ سب سے پہلے میری ایک بات سن لیں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور غریبی کا یہ عالم ہے کہ میری ماں کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے۔ میں آپ سے صرف ایک لباس کا مطالبہ کرتا ہوں، لیکن ہاں، میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا، میں مسلمان نہیں ہوں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مزمل کی چادر اتاری اور اس بچے کو دے دی اور کہا کہ بیٹا یہ لے جاؤ اور اس سے اپنی ماں کا لباس بنا لینا۔ بچے نے جیسے ہی مزمل کی چادر کو پکڑا تو اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ دل چاہا کہ یہیں پر ہی بیٹھ جاؤں، لیکن ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا کہ میں نے جلدی گھر واپس جانا ہے۔ بچے نے مزمل کی چادر کو پکڑا، سینے سے لگایا اور مدینے کی گلیوں میں چھلانگیں لگاتا ہوا گھر کی طرف دوڑا اور ماں سے کہنے لگا کہ ماں، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے لباس لے کر آؤں گا، یہ دیکھو مسلمانوں کے نبی نے اپنی مزمل کی چادر مجھے دی ہے، اس سے میں تمہارا لباس بنواؤں گا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا، اس نے تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے دین کو قبول کرو پہلے، اس کے بعد تمہیں چادر دوں گا۔ بچے نے کہا کہ ماں، تمہیں ایک راز کی بات نہ بتاؤں؟ میں تمہاری قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ سچا نبی ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، جب تمہارے سکے چاچا نے تمہاری مدد نہیں کی، اس نے دھکے دے کر تمہیں گھر سے باہر نکال دیا، تو یہ مسلمانوں کا نبی کتنا کریم ہے کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، ہم نے اس کا کلمہ بھی نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی اس نے تمہیں اپنی چادر دے دی۔ چلو چلتے ہیں اور جا کر اس کی غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اب بچہ اور اس کی ماں مسجد نبوی میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگے، مسلمانوں کے کریم نبی، ہم آپ کی غلامی میں آنا چاہتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماں اور اس بچے کو کلمہ پڑھا کر اپنی غلامی میں لے لیا۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ نوازنا بھی انہیں آتا ہے، عطا کرنا بھی، نوازنا بھی انہیں آتا ہے، عطا کرنا بھی، بے سر و سامان کو بادشاہ کرنا بھی۔